Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مصطلح الحدیث کے اندر ہم نے سیریز لیکچر شروع کیے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ڈسکس ہوا تھا کہ حدیث ضعیف کیا چیز ہے اور حدیث ضعیف کی کیا ویلیو ہے، حدیث ضعیف کی کیا حیثیت ہے، کہاں کہاں پر اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حدیث مرسل کے بارے میں۔ اب ہم کہیں گے کہ پچھلے لیکچر میں یہ بھی ڈسکس ہوا تھا معلقات کے بارے میں، جو کہ حدیث ضعیف کی ایک کڑی ہے، معلقات۔ تو یوں معلقات ہم نے ڈسکس کیے تھے، اور معلقات میں ہم نے بتایا تھا کہ جب ایک ہی وقت میں دو راوی حذف ہو جائے، ان کو ایکسکلیوڈ کرے سند سے، نیریشن سے، سو اٹس کالڈ حدیث معلق۔ پھر آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث مرسل۔ دیکھو، مرسل کا لغوی معنی ہم پڑھیں گے، پھر اس کا جو ہے نا اس کا ہم کیا کریں گے، اصطلاحی معنی پڑھیں گے۔ اچھا، لغوی معنی اس کا جو ہے، یہ مرسل یہ اسم مفعول ہے، ارسل سے، ارسل یرسل سے اسم مفعول ہے، اور معنی ہے اس کا اطلاق کا، بمعنى المرسل اطلق الاسناد ولم يقيد براوی معروف۔ یعنی اس کا جو، اس کو مرسل اس لیے کہتے ہیں کہ جو سند یہ ہے، سند یہ حدیث جو ہے، اس کی سند وہ اطلاق کرتی ہے ایک ایسے راوی سے جو معلوم نہیں ہے، جو معلوم نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو میرے بھائی، کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ حدیث کے راوی کو لوگ یا محدثین یا اور راوی اس کو کیا کرتے ہیں، ایکسکلیوڈ کرتے ہیں۔ اس حذف کو، اس طرح کے حذف کو مرسل کہتے ہیں۔ پھر وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کس کی حدیث ہے، معروف نہیں ہے۔ اصطلاح میں ہوا ما سقط من آخر اسنادہ من بعد تابعی، جب تابعی کے بعد کی سند میں، جب تابعی کے بعد کے شخص کو حذف کرے تو اس کو کہتے ہیں مرسل۔ اب تابعی کے بعد کون ہوتا ہے؟ تابعی کے بعد صحابی ہوتا ہے۔ تو اٹ مینس کہ جب صحابی کو کوئی بندہ کیا کرے، حذف کرے، اس کو ایکسکلیوڈ کرے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ حدیث مرسل کہلائے گا، اور اس بندے کو کیا کہیں گے؟ مرسل۔ دیکھو، جب سند کے اندر تابعی کے بعد کے نیریٹر کو حذف کیا جائے تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں، اور جو بندہ اس کو حذف کر رہا ہے اس کو مرسل کہتے ہیں۔ اور تابعی کے بعد عام طور کون ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے۔ دیکھو، رسول اللہ علیہ السلام ہوتے ہیں، پھر صحابی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تابعی آتا ہے، کیونکہ زمانے آپ دیکھیں نا، پہلا ایرو کس کا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر کس کا ہے؟ صحابی کا ہے، پھر کس کا ہے؟ تابعی کا ہے، پھر عام محدثین ہے۔ تو جب صحابی کو ایکسکلوڈ کر دے کوئی راوی، کوئی تابعی کے بعد، تو اس قسم کی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث مرسل۔ اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس کی صورت بیان کرتے ہیں۔ صورت کی مثال کیا؟ مثلا کس طرح صحابی کو حذف کیا جاتا ہے؟ وصورته ان يقول التابعي سواء كان صغيرا او كبيرا قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم كذا او فعل كذا او به۔ دیکھو، صورت سمپل ہے۔ سمپل صورت کیا ہے کہ جب کوئی تابعی کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل كذا او قال كذا، جب صحابی نہ ہو درمیان میں اور تابعی ڈائریکٹ کہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو میں نے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اور رسول اللہ علیہ السلام نے کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ اب بھائی، آپ تو تابعی ہے، آپ تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں، تو کس طرح آپ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں؟ تو اٹ مینس کہ اس نے درمیان میں کسی کو نکالا ہے، اور اس نکالے ہوئے بندے کو مخزوب کہتے ہیں، اور جس نے نکالا ہے اس کو مرسل کہتے ہیں، اور اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں۔ تو یہ ہوا حدیث مرسل۔ سمجھ آ گئی؟ اب نیچے اس کی مثال پڑھیں۔ مثال کیا ہے؟ ما اخرج المسلم فی صحیح، امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ کیا ہے؟ حدثني محمد بن رافع سنع جحین سنع اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان رسول تو پھر کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، حدیث ہے۔ سند کو دیکھ، ہمارا کام سند سے ہے۔
حدثني محمد بن رافع یہ بھی محدث ہے، ثنا حجین یہ بھی مصنع، ثنا اللہ یہ بھی محدث، عن عقیل ابن یہ علماء ہے محدثین ہیں، عن سعید ابن مسیب یہ کون ہے؟ تابعی ہے۔ اب تابعی کہتا ہے کہ ان الرسول نہا، رسول اللہ علیہ السلام کا قول کون نقل کر رہا ہے؟ تابعی نقل کر رہے ہیں۔ ارے بھائی سعید ابن مسیب تو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تو کیوں نقل کر رہا ہے؟ کس طرح نقل کر رہا ہے؟ ہاؤ کین؟ سو وہ اس کو اس طرح نقل کر رہا ہے کہ درمیان میں سعید ابن مسیب نے کسی کو نکالا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نکالا ہے اور اس کی جگہ اس کو خود اس کو نیریٹ کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے۔ فسعید ابن مسیب تابعی کبیر، ہی از اے بگ یا ہی از ویری انٹلیکچوئل تابعی، کیونکہ سعید ابن مسیب سے بہت حدیثیں نقل ہے، ٹھیک ہے۔ راوی هذا الحديث عن النبي بدون ان يذكر بواسطه بينه وبين الرسول رؤيا، رؤيا هذا الحديث، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کر رہا ہے بدون واسطہ، اپنا واسطہ ذکر نہیں کر رہا کہ کس کے ذریعے میں نقل کر رہا ہوں۔ فقد اسقط من اسناد هذا الحديث اخر وهو من بعض التابعي، تو اس بندے نے کہا کہ سقط یسقط یعنی گرانا، اس بندے نے گرایا اس شخص کو جو اس کے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تھے، تو اس کو کہتے اس مرسل صحابی، سوری مرسل حدیث، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب ذرا دو ٹرمینالوجیز آپ کو سکھاؤں، مرسل عند الفقہاء اور مرسل عند الاصولیین۔ دیکھو تین قسم کے لوگ ہیں، ایک کو محدثین کہتے ہیں جو کہ حدیثوں کے ماہر ہوتے ہیں، ایک کو فقہاء کہتے ہیں جو کہ فقہ کے ماہر اور اصول فقہ کے ماہر ہوتے ہیں، سوری فقہ کے جورسٹ، ایک کو اصولیین کہتے ہیں جو اصول کے ماہر ہوتے ہیں، اصول الحدیث، اصول التفسیر، اصول الفقہ، یہ سارے اصولیین ہیں۔ اب مرسل کا لفظ جو ہے یا مرسل حدیث، یہ محدثین کے نزدیک اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے جو میں نے بیان کیا، جب کوئی صحابی تابعی کے بعد جب کوئی راوی سقط مخصوب ہو جائے اور وہ صحابی ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ اس کو کہتے ہیں مرسل۔ لیکن فقہاء اور اصولیین نے کیا کہا ہے؟ فقہاء الگ لوگ ہیں اور اصولیین، یہ دو گروہ کہتے ہیں کہ نہیں، سند میں کہیں بھی کسی راوی کو محسوب کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل کہتے ہیں۔ کہیں بھی پہلے میں ہو، اینڈ پہ ہو، میڈل پہ ہو، انقطاع آ جائے، ڈسکنٹینیوٹی آ جائے، یہ جو کھڑی ہے یہ ٹوٹ جائے درمیان میں سے، اس کو کہتے ہیں مرسل۔ انہوں نے کسی اسپیسیفک شخص کو، کسی اسپیسیفک طبقے کو ظاہر نہیں کیا۔ البتہ پہلے والا گروہ محدثین کا کہتے کہ نہیں، جب صحابی کو محسوب کیا جائے تو تب یہ معنی مرسل کی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دو ٹرمینالوجیز یاد رکھنا۔ ما ذکرته من صورت المرسل هو مرسل عند المحدثین، یہ جو ہم نے ذکر کیا مرسل عند المحدثین، اما المرسل عند الفقهاء والاصولیین فاعم من ذلك، یہ اس سے مختلف ہے فقہاء اور اصولیین کا۔ فعندهم ان كل منقطع مرسل على اي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب خطیب ايضا، کہتے ہیں کہ جہاں بھی انقطاع ہو وہ خطیب یعنی محدث ہے اس کا نام ہے، تو یہ اس کا مذہب بھی ہے۔ اب ایٹ دی اینڈ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ حدیث مرسل کا حکم کیا ہے۔ تو دیکھو اس کے حکم میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری، آپ کو میں شارٹ کر کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بس میرے کو سننا۔ دیکھو سب سے پہلے تو یہ حدیث مرسل جو ہے یہ حدیث مردود ہے، ضعیف ہے، اس کے اندر ضعف آئی ہوئی ہے، اور ضعف کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ یہ اس کے اندر ڈسکنٹینیوٹی آئی ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں جب یہ حدیث مخزوب صحابی نہ ہو، یہ اسقاط کون ہو؟ صحابی کی نہ ہو، یہ کسی اور راوی کی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ مرسل صحابی نہ ہو۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر صحابی کو کوئی مخزوب کرے اس میں، تو صحابی ہمارے نزدیک عدول ہے، صحابہ پر ہم بحث نہیں کرتے حدیث کے اندر۔ بہت سارے صحابہ اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے صحابہ کیا ہے؟ اتھینٹک ہے، وہ اس کو حذف کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو اور کسی اور کو کرے تو پھر ہم اس کی کنڈیشن کو دیکھیں گے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ حدیث چونکہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے، اس کے اندر اسقاط آئی ہے اور یہ ڈسکنٹینیوٹی آئی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ غیر صحابی ہو۔ اگر صحابی کو کوئی بندہ محذوب کرے، ٹھیک ہے، صحابی کو، تو صحابہ ہمارے نزدیک قابل قبول ہے، اس کے حدیث کو ہم پھر قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
کیونکہ صحابہ جو ہے وہ اس کی حالت ہمیں معلوم ہے. اگر اور کسی بندے کو محذوب کرتے ہیں تو پھر اس کی حالت ہمیں معلوم نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے, کیوں, کہاں سے ہے, نام کیا ہے, کدھر پڑھا ہے, کون سے شیخ سے پڑھا ہے. ان باتوں کو پھر جوابات دینا محدثین کا کام ہے. تو جب کوئی بندہ کسی کو درمیان میں سے مغضوب کرتا ہے تو پھر ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا, لیکن صحابہ کو تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں, تو یہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے. لیکن العلماء من المحدثین وغیرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به انه من انقطاع يختلف عن انقطاع الاخر في السند. اچھا, علماء نے اس پہ باتیں کی ہے, علماء نے اس پہ رائے دی ہے, اقوال دیے ہیں کہ کس طرح حدیث مرسل کو بیان کرے, کس طرح حدیث مرسل کو آپ حکم لے لیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ضعیف مردود, یہ مردود ہے. کیا ہے؟ ضعیف ہے. عند الجمهور المحدثین وكثير من اصحاب الاصول الفقهاء, یہ مردود ہے, یہ ضعیف ہے, اس کو قابل قبول نہیں ہے یہ حدیث. اور یہ کن کے نزدیک ہے؟ اصول اور فقہاء محدثین کے نزدیک. دیکھو میرے بھائیو, یہ تب ہوگا جب مغضوب, یہ جس کو نکالا گیا ہے یہ صحابی نہ ہو, تب یہ کنڈیشن ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں, اگر صحابی ہے تو پھر یہ کنڈیشن نہیں ہے. دوسری علماء, یہ پہلے رائے یہ تھی. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو ہم ایز دلیل و حجت لے سکتے ہیں. پھر اس کے اندر علماء کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ امام ابو حنیفہ اور مالک اور احمد ابن حنبل کا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک امام شافعی ہے. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ, مالک اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کنڈیشن پر اس کو صحیح تسلیم کر سکتے ہیں جب یہ مرسل حدیث جو ہے یہ کسی مرسل سے نے اس کو حذف کیا ہے راوی کو. مرسل کون ہوتا ہے؟ جو کہ حذف کر رہا ہے, جو کہ ارسال کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تینوں علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے حاذف جو ہے, یہ جو مرسل ہے, یہ خود سکہ ہو, خود یہ بندہ اتھینٹک ہو. جو بندہ ارسال کر رہا ہے, میری بات غور سے سننا, جو بندہ حدیث میں سے راوی کو حذف کر رہا ہے, نکال رہا ہے, اس بندے کے لیے خود اتھینٹک ہونا چاہیے, خود اس کے لیے سکہ ہونا چاہیے. یہ کس کا قول ہے؟ ابو حنیفہ, مالک اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کے امام نافع ہے, حدیث کا امام ہے امام نافع, یہ بندہ خود اتھینٹک ہے. تو جب یہ کسی کو ارسال کرتا ہے اور کسی کو حدیث سے نکالتا ہے کسی صحابی کو, تو ہمیں اس پر بھروسہ ہے کہ ہاں اس نے کسی وجہ سے کیا ہوگا, تو اس کنڈیشن میں ہم اس حدیث کو لے سکتے ہیں. دوسرا کنڈیشن کیا ہے کہ اس بندے کو جو کہ مرسل ہے, جو کہ حدیث پر ارسال کر رہا ہے اور بندے کو نکال رہا ہے, ایکسکلوڈ کر رہا ہے, تو جو بندہ نکال رہا ہے اس کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ کسی ضعیف راوی سے نقل نہیں کر رہا, ہمیشہ کے لیے قوی راویوں سے نقل کرتا ہے. یہ بات تو سمپل ہو گئی کہ جو بندہ ایکسکلوڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کسی بندے کو, تو جو بندہ اس کو کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یار یہ جو بندہ ہے نا, یہ مثلا نافع ہے, امام نافع جو ہے نا, یہ کسی ضعیف راوی سے نقل نہیں کر رہا, کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے اتھینٹک لوگوں سے نقل کرتا ہے. تو اگر اتھینٹک بندے کو موضوب بھی کرے تو کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ وہ آلریڈی اتھینٹک ہے, تو اب کہ ہمارے لیے قابل قبول ہے, محدثین کہتے ہیں. جس طرح صحابی کو اگر موضوب بھی کرے لیکن وہ صحابی تو ہے, صحابی موضوب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا, یہ 2-3 شرائط انہوں نے رکھی ہے امام ابو حنیفہ, مالک اور احمد بن حنبل نے. پھر قبولہ بشروط, امام شافعی کے جو شرائط ہے وہ بھی آپ کو بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے. امام شافعی کہتا ہے نا کہ یہ جو حدیث ہے اس کو جو بندہ نقل کر رہا ہے, یہ جو حدیث ہمارے پاس حدیث مرسل آئی ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بندہ اس کو نقل رہا ہے اس کو کبار تابعین میں سے ہونا چاہیے. کبار کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ بڑے علماء میں سے ہونا چاہیے. جو بندہ حدیث پر ارسال کر رہا ہے اور حدیث پر یہ بندوں کو ایکسکلوڈ کر رہا ہے نا, اس بندے کو خود بڑا بننا چاہیے, اس بندے کو خود کبار تابعین میں سے ہونا چاہیے, یہ جو کبار تابعین ہے اس میں سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.
دوسرا یہ بندہ ثقہ لوگوں سے روایت کرتا ہو، اور دوسرا اس کے بارے میں مشہور یہ اس کے لیے بھی یہ کنڈیشن ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ اس کا کیا ہو کہ یہ حدیث کسی اور طریقے سے بھی نقل کیا گیا ہو، ان یروی الحدیث من وجہ آخر مسندن. آخر مسند کا کیا مطلب ہے کہ اس سیم حدیث کو دوسرے امام نے یا دوسرے راوی نے اپنی سند سے نقل کرا ہو، سیم بات ہے. تو ایسی کنڈیشن میں بھی اس حدیث کو ہم ایز اے دلیل، ایز اے ایویڈنس فقہ میں کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو. تیسرا اس کے لیے پانچواں اس کے لیے یہ شرط ہے امام شافعی کے نزدیک کہ اس پر کسی صحابی کا فتویٰ ہو. کس کا فتویٰ ہو؟ کسی صحابی کا فتویٰ ہو. اور پانچواں یہ ہے کہ اس پر جمہور علماء کا بھی فتویٰ ہو. اس پر جمہور علماء کا بھی فتویٰ ہو. دیکھو میرے بھائی، چیزیں بہت ہو گئی، لیکن مجھے پتا ہے آپ کنفیوز ہو گئے ہوں گے. میں آپ کو سمپل انگلیوں پر بتاتا ہوں. حدیث مرسل وہ حدیث جہاں پر صحابی کو حذف کرتے، ایکسکلیوڈ کرتے، یہ کس کے نزدیک ہے؟ اکارڈنگ ٹو محدثین، اکارڈنگ ٹو دا ماسٹرز آف حدیث، اکارڈنگ ٹو فقہا ماسٹر آف جورسپروڈنس اینڈ اکارڈنگ ٹو دا ماسٹر آف اصول. دے سے any discontinuity in the narration of hadith is called mursal. According to them, there is no specification in this term. Okay. اب حدیث کا حکم کیا ہے، کس طرح اس پر عمل کرے؟ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے علماء کا گروہ کہتے ہیں کہ یہ مردود ہے، ضعیف ہے، اس کو ہم نہیں لے سکتے، اور وہ اس کے لیے کنڈیشن بتاتے ہیں. ایک کنڈیشن یہ کہ یہ صحابی کو کسی نے حذف نہیں کیا ہوگا، کسی اور کو، کیونکہ صحابی کو حذف کرتے تو میں نے بتایا اتھینٹک لوگوں کو حذف بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا، لیکن ان اتھینٹک بندے کو حذف کرے اوپر سے ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ کون ہے، تو پھر اس میں مردود ہوگا، اس کو قابل قبول نہیں ہے. لیکن شرط یہ کہ غیر صحابی ہو. دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو قبول کرے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مالک اور شافعی، اس میں تین علماء اس میں اقوال بیان کرتے ہیں کہ اس کو قبول کرے، لیکن کس کنڈیشن کے ساتھ؟ اس کے ساتھ کہ مرسل جو ہے، جو بندہ حذف کر رہا ہے وہ خود بھی ثقہ ہو، جس سے نقل کر رہا ہے وہ بھی ثقہ ہو، اور اس کے بارے میں یہ مشہور کہ یہ ثقہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا امام شافعی کا قول اور امام شافعی کے شروط ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ جو بندہ ارسال کر رہا ہے اور لوگوں کو حذف کر رہا ہے، اس کا خود کو بڑے علماء میں ہونا چاہیے، خود یہ کبار و تابعین میں ہونا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ اس حدیث کو کسی اور طریقے سے بھی کسی نے نقل کیا ہو، کسی اور عالم راوی نے. اور چوتھا یہ ہے کہ اس حدیث مبارک کو کا جو بندہ اس کا ارسال کر رہا ہے، جو بندہ اس میں سے لوگ نکال رہا ہے، سند سے صحابی کو نکال رہا ہے یا کسی اور کو نکال رہا ہے، یہ خود بھی سکہ ہو، دوسرے کا سے نقل بھی کر رہا ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ کبار تابعین میں سے ہو، اور یہ بات بھی ہے کہ کسی اور طریقے سے نقل کیا گیا ہو اس حدیث کو. پانچواں یہ ہے کہ اس پر صحابی کا قول ہو، صحابی اقوال یوافق اقوا قول صحابی، ایک صحابی کا فتویٰ موجود ہو. اور چھٹا یہ ہے کہ اس پر کیا ہو؟ اقتضاء اہل العلم ہو، یعنی جمہور علماء کا اس پر فتویٰ ہو، تو تب یہ اس کو قبول کر سکتے ہیں. دیکھو یہ مرسل حدیث میں بہت باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا. حدیث کو اس طرح لائٹ نہیں لینا. حدیث کو مردود ہے تو نہیں لیں گے، پھر یہ بعد میں کنڈیشن آپ یاد رکھنے. صحابی کا قول ہو، صحابی کا فتویٰ ہو، صحابی نے کسی اور طریقے سے نقل کیا ہو، کسی نے خود سکہ ہو، خود سکہ لوگوں سے نقل بھی کر رہا ہو، یہ سارے کنڈیشن آپ نے یاد رکھنے. ٹھیک ہو گیا. اب مرسل بس یہ آخری ٹاپک یہ ہوگا کہ مرسل الصحابی، جو میں نے بتایا کہ صحابی کو جب نقل کرتے تو وہ کیوں، اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ تو ہوا ما اخبر به الصحابی عن قول الرسول او فعله ولم يشاهد. اچھا، کوئی صحابی ہمیں کہتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے قول کے بارے میں، لیکن اس نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے. اور کیوں نہیں دیکھا، کیوں نہیں سنا؟ تو یا تو وہ چھوٹا بچہ تھا اس وقت، یعنی صغر تھا، بچہ تھا، یا وہ تاخیر اسلامی ہے، یا وہ اسلام بعد میں لایا، یا وہ جو ہے وہ غائب تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد میں. وحاظ انہ الحدیث کثیر الصغار صحابہ کا اس قسم کی حدیث جو ہے نا وہ ابن عباس اور ابن عبداللہ ابن زبیر سے نقل ہے، اور یہ دونوں صحابی اس وقت چھوٹے بچے تھے.
دیکھو میرے بھائی, مرسل صحابی کو یعنی صحابی کو ایکسکلوڈ کرنا یہ وہ ہوگا جب صحابی کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نقل کر رہا ہے لیکن اس نے اس کو دیکھا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود. ٹھیک ہے, یہ بعض دفعہ کہتے ہیں نا راوی سمعت من الرسول, میں رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا, رأیت الرسول اللہ, میں رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو یہ بہت اتھینٹک ہے کیونکہ اس بندے نے خود رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور سنا ہے. بعض اوقات وہ خود راوی جو ہے وہ نہیں دیکھتا نہ ہی سنتا ہے بلکہ کسی اور سے نقل کرتا ہے. تو اس کی دو تین وجہ, یا تو وہ تاخیر الاسلام ہوگا, یا وہ غائب ہوگا, یا وہ صغر ہوگا, بچہ ہوگا. اس قسم کی پھر وہ ایکسکلوڈ کرتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ تو جمہور علماء کے نزدیک ٹھیک ہے, اس کو ہم لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت نادر ہے اور یہ صحابہ جو ہے نا اس پر عدول ہے. یہ سارے ہمارے نزدیک کیا ہے کہ ہمارے نزدیک اتھینٹک ہے. اور اس کا حکم بالکل اس طرح نہیں ہے جو پہلے ہم نے ذکر کیا. پہلے والا جو ہے وہ الگ چیز ہے, اس میں صحابی نہیں ہوتا, اس میں صحابی کو ایکسکلوڈ نہیں کرتے, کسی اور کو کرتے ہیں, کسی اور راوی تابعی ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے, اس کی بات ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صحابی کو جب ایکسکلوڈ کرتے تو اس کی کوئی بنائی, کوئی اتھینٹک ہے, عدول ہے, وہ اس کو ڈسکس پھر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اس کا حدیث جو ہے وہ ہمارے نزدیک قابل قبول ہے. اس میں مشہور کتابیں یہ ہے مراسیل ابی داود, مراسیل ابن ابی خاتم, اور جامع التحصیل احکام المراسیل علی. So guys, this was our discussion today about Mursal Hadith. See you in next lecture. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you.